مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایس ڈی آئی چینل کے یوٹیوب کے ہمارے بڑے مخلص ناظرین اکرام، پھر ایک بار ماہ سیام میں آپ کا استقبال ہے، اور ہم مسلسل فضائل قرآن پاک سن رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں سن رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول سن رہے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، قرآن پاک سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج پھر ایک بار اس کوشش میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پورے مہینے میں جتنے دن ابھی تک گزرے ہیں ان سب میں ہم نے مسلسل قرآن پاک سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے ایک کلیکشن بن گیا ہے، اور اگر آپ ان ایپیسوڈز کو دوبارہ بھی جا کر کے ریویو کریں گے، دیکھیں گے پھر سے، تو پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، اس کو بار بار سننا چاہیے، اور یہ معلومات اپنے سینے میں ہمیں بسانی چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنے ایپیسوڈ کا آغاز پھر تلاوت کلام پاک سے کریں گے، لیکن ذرا ٹھہر جائیے گا، یہ تلاوت میں خود نہیں کرنے والا ہوں، بلکہ ایک ننھے منّے، ان کی عمر کا اندازہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ ان کی کلپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنے بڑے قاری ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مصر سے آئے ہوئے قاری تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہینگ آن، He is not from Egypt, he is from England, پریسٹن میں ہمارے ایک شاگرد رہتے ہیں، اور ان کی نعتیں آپ مسلسل سنتے ہیں، حافظ فیصل صاحب، آپ نے ان کی نعت اس سیریز میں بھی سنی ہے، بڑے اچھے نعت خوان ہیں، اور ان کے صاحبزادے میں ان کو قاری کہوں، قاری اسید صاحب، اسید، اسد کے معنی شیر، اسید کے معنی چھوٹا شیر، یہ چھوٹا شیر جب تلاوت کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں زیادہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اٹ از دیئر فار یو ٹو سی اینڈ آبزرو، آپ خود دیکھیں گے کہ ہاؤ ہی پریز قرآن اس چھوٹی سی عمر میں، سبحان اللہ۔ یہ ایک انسپریشن ہوگا ہمارے بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آئیڈیل کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک نمونہ بنتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح سے کرنا ہے، تو بچوں کے لیے بچے بھی بہت کچھ انسپریشن کا سامان بن سکتے ہیں۔ صرف اسی نیت سے میں آپ کے سامنے اس بچے کو پیش کر رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سمجھا، کیا جانا، کیا اخذ کیا، اور کیا ارادہ کیا۔ قاری محمد اسید صاحب آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فألا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا آپ سے، کیسا لگے گا کہ کوئی مصر کے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں. یہ قاری سعید صاحب تھے، ہمارے بابا فیصل، حافظ فیصل صاحب کے چھوٹے سے صاحبزادے. اور ان کو دیکھ کر مجھے حافظ فیصل صاحب کا بچپنا بھی یاد آ گیا کہ جب ہم اجتماع کے لیے وہاں جایا کرتے تھے 1997 سے لے کے 97 کے آگے جو اجتماعات ہوئے، تو ان کے والد صاحب 1997 کے اجتماع میں ان کو انگلی پکڑ کے بولٹن کے ہیورڈ لیزر سینٹر میں لے کر کے آئے تھے. اور وہاں حافظ فیصل صاحب نے، ننھے سے تھے اس وقت، حافظ نہیں تھے، انہوں نے وہ حضرت حسنین میاں نظمی صاحب کی وہ بڑی پیاری نعت شریف سنائی تھی. اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ بچہ کس طرح سے فالو کرتا ہے، نعت شریف کا شوقین ہے، والدین کی تربیت ہے، ماں کی، ابا کی، ماشاءاللہ. میں آپ کو 2 اشعار اس کے سناتا ہوں جو انہوں نے وہاں نعت سنائی تھی اجتماع میں. لامکاں سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، وہ نبی برحق ہے، رازدار وحدت ہے. وہ نبی برحق ہے، رازدار وحدت ہے. ذکر مصطفیٰ میں ہے، ذکر کبریاء بنیا. ذکر مصطفیٰ میں ہے، ذکر کبریاء بنیا. احمد و احد میں بس میم کی مسافت ہے، احمد
احمد و احد میں بس میم کی مسافت ہے، منکر و نکیر ہم سے جب سوال پوچھیں، منکر و نکیر ہم سے جب سوال پوچھیں گے، ہم درود پڑھ دیں گے جو ہماری عادت ہے، ہم درود پڑھ دیں گے جو ہماری عادت ہے، لامکاں سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، ہم کو مکر شیطان کی فکر کیا ہو غم کیوں ہو، ہم کو مکر شیطان کی فکر کیا ہو غم کیوں، ہم پہ غوث اعظم کی جب نگاہ رحمت ہے، ہم پہ غوث اعظم کی جب نگاہ رحمت ہے، ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن، ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن، سارے ہند پر جن کی باطنی حکومت ہے، سارے ہند پر جن کی باطنی حکومت ہے، تم کو نظم نسبت ہے آل پاک اطہر سے، اہل بیت اطہر سے، تم کو نظم نسبت ہے آل پاک اطہر سے، جن کی شان کی مظہر آئے طہارت ہے۔ اچھا لگا نا؟ مجھے بھی اس وقت بہت اچھا لگا تھا جب چھوٹے سے بابا فیصل نے یہ نعت سنائی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کا وہ سفر شروع ہوا۔ دیکھیے ماحول جب ملتا ہے سنی دعوت اسلامی کا تو پھر کیسے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے بتانا ہے کہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے جوڑیے، بچوں کو لے کر آئیے اجتماع میں۔ آپ کہتے ہیں کسی سے کہتے ہیں لے جائیے، جانے سے کام نہیں ہوگا، لانے سے کام ہوگا، آنے سے کام ہوگا۔ اس لیے کہ دیکھیے بچے کو اگر کوئی جسمانی تکلیف ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے خود جاتے ہیں نا، یا تو ماں جائے گی یا ابا جائیں گے، لیکن روحانی طور پر بچہ ابھی فٹ نہیں ہے اور روحانی بیماریاں ہیں، گناہوں کی بیماریاں ہیں، یا بے عملی کی بیماری ہے، اس کے لیے خود لے کے نہیں آئیں گے تو کیسے ہوگا؟ عبداللہ بھائی ان کے والد صاحب خود لے کر آئے تھے، اور میں نے دیکھا ہے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اپنا ہاتھ پکڑ کے لے کے مسجد میں جاتے تھے۔ آج یہ ایک بہترین قاری ہیں، بہترین ناطقہ ہیں، بہترین مبلغ، اور اب بیٹا دیکھیے قاری بن رہا ہے اور انشاءاللہ حافظ بھی بنے گا۔ اس وقت یہ الحمدللہ پوری فیملی مدینہ منورہ میں، اور یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایپیسوڈ وہاں مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں بھی یہ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ تکویر کی انہوں نے کچھ آیتیں سنائی ہیں، اور تکویر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا نام تکویر ہے، اس کا معنی ہے لپیٹنا۔ تو اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں جو لفظ کوورت ہے اس کی وجہ سے اس کا نام تکویر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو
کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا وہ نظر کے سامنے ہے، یعنی اس کے سامنے وہ پورا منظر پیش کر دیا گیا ہے، کھول کے رکھ دیا گیا۔ اگر یہ چاہتا ہے وہ کوئی شخص تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت، ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے، جس میں سے ایک صورت کی ہم نے ابھی تھوڑی سی تلاوت سنی ہے اور اس کی فضیلتیں ہم نے ابھی سنی ہے۔ آئیے یہ جو ابھی ہم نے آیتیں سنی ہیں، ان آیتوں کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھرے اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں، ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، سمندر میں پانی میں آگ لگے گی، سمندر سلگائے جائیں، اور جب جانوروں کے جوڑ بنے اور زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے، جو بچیاں دبائی جاتی تھی نا، تو جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، اور جب نام اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ پھر فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں تھم رہیں، اور رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، انہو لقول رسول کریم۔ اسی پہ یہ انہوں نے تلاوت یہاں پوری کی تھی، تو یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ تو یہاں ان ستاروں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے کہ اے کافرو، تمہارا یہ گمان کہ قرآن جادو یا شعر یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ مجھے ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں اور سیدھے چلیں اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں۔ دیکھیے پوری یہاں پر جغرافیکل جو سچویشن ہے یا ایسٹرونومی میں جو سپیس کے اندر ستاروں کی گردش، کئی طریقے کی گردشیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو جا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن شریف کو پڑھ کے پھر ہم ماڈرن نالج کو جا کر دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن نالج جہاں ابھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں وہاں پہلے ہی سے پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے، بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے، جو کہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت و مرتبے والا ہے، اور آسمانوں میں فرشتے جبریل علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، وہ انبیاء کرام تک اللہ کی وحی پہنچانے پر امانت دار ہیں۔ تو جن آیتوں میں الجوار الکنس، جو سیدھے چلیں چھپ جائیں، جو ذکر کیا گیا نا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں جن کا ذکر ہے ان سے مراد وہ 5 سیارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہیں زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، یہ 5 سیارے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے تمام ستارے مراد ہیں۔ تو ہم نے سورہ تکویر کی کچھ آیتیں سمجھیں، میں نے شروع کی کچھ آیتیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کی، وقت کے پیش نظر، کیونکہ ہمارے اگلے مقرر بھی تیار ہیں، ہمارے اگلے نعت خواں بھی تیار ہیں، تو جن کا نام سن کر ہمیں میدان عرفات کی یاد آ جائے، وہ جناب عرفات نوری صاحب اب تشریف لاتے ہیں اپنی جوانی والی پرجوش آواز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت نچھاور کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہوں گے مولانا عبداللہ النجمی، جن کا تخلص سرور ہے، اور یہ نعت پاک بھی اچھی لکھتے ہیں، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں،
نعت لکھتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، اور جن کے تخلص کی وجہ سے میں کبھی کبھی محبت سے ان کو دیکھ کر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے لگتا ہوں، نعت پڑھنے لگتا ہوں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تو پہلے میدان عرفات چلتے ہیں، پھر جناب سرور عبداللہ نجمی صاحب کے پاس چلتے ہیں. یہ علماء نجمیین میں سے ایک بڑے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور جامعہ ہرا مہاپولی بھیونڈی میں جو ہمارا ایک بڑا مرکزی عظیم ادارہ ہے، اس ادارے میں مدرس کا کام بھی کر رہے ہیں، اور جنریشن نیکسٹ کی علماء کی نجمی ستاروں کی جنریشن کو شیپ اپ کرنے کا کام کر رہے ہیں. تشریف لاتے ہیں عرفات نوری صاحب، پھر مولانا عبداللہ نجمی صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک بہت خوبصورت حمد، مشہور زمانہ حمد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے قبل درود پاک پڑھ لیجیے محبت عقیدت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت پیاری حمد ہے، سماعت فرمائیں. شاعر فرماتے ہیں: میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. نہیں صدیوں سے میرے مولا برسو، نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. برسو نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان میں ہو مشکل ہو مولا. ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان میں ہو مشکل ہو. ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان میں ہو مشکل ہو. ایک لہر چلے اور میں اس پاس ہوں مولا. ایک لہر چلے اور میں اس پاس ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے
تیرا میرے مولا تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا فقط تیرا میرے مولا تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ یاسین جن سے میں گزر جاؤں نہیں رستے کی میرے مولا خود نہیں رستے کی میں دیوار ہوں مولا نہیں رستے کی میں دیوار ہوں مولا خطا کار ہوں مولا لیکن تیری راہ میرے مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہے اور ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ بے شمار عظمتوں والا ہے اور اس کے فضائل و کمالات پر اگر گفتگو کی جائے تو لمبا وقت درکار ہوگا۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ چونکہ اس ماہ مبارک سے قرآن مقدس کا بڑا گہرا تعلق ہے
اس تعلق کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کا جو تعارف کروایا، اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کا تعارف پیش کرنا ہوتا ہے تو اس کے وہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جو اوصاف اسے دوسری چیزوں سے نمایاں کر دے، اس کی حیثیت کو اجاگر کر دے۔ تو ماہ رمضان کا تعارف جو پیش کیا گیا نزول قرآن کے حوالے سے پیش کیا گیا، اس سے بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا قرآن مقدس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے میرا ارادہ بنا کہ آج کی اس نشست میں قرآن مقدس کی عظمتوں کے تعلق سے میں کچھ گفتگو کروں، تاکہ اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا جذبہ میسر آئے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ جہاں ماہ رمضان میں ہم دوسری عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو اور اپنے ربط کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے اور اس کے علم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں قرآن مقدس کی 3 حیثیتوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ قرآن مقدس کی ہدایت کے تعلق سے اگر ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ پر مختلف انداز سے اس کی ہدایت کی کیفیتوں کو اجاگر کیا گیا ہے، اس کی ہدایت کی کیفیتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اس کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ 3 باتیں ذرا غور طلب ہیں۔ قرآن مقدس کی ہدایت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا گیا ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو یہاں پر قرآن کی ہدایت کو اس کی 3 کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے صحیح راستے کی تلاش میں نکلتے ہیں، قرآن مقدس ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ انہیں صحیح راستہ بتاتا بھی ہے اور انہیں صحیح منزل تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ ھدی للناس کا یہ مطلب ہوا۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو تردد کے شکار ہوتے ہیں، حق کی تلاش تو انہیں ہوتی ہے لیکن کس راستے پر جائیں انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو قرآن مقدس ایسے لوگوں کے پرابلم کا بھی سولوشن پیش کرتا ہے کہ بینات من الھدی، کہ قرآن مقدس
ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں کہ جو لوگ تردد کے شکار ہیں کہ کس راستے کو اختیار کریں، کون سے راستے پر جائیں، حق کا راستہ کون ہے، تو قرآن مقدس ان کے لیے حق کے راستے کو واضح کرتا ہے اور بینات پیش کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حق کا یہی راستہ ہے، ہدایت کا یہی راستہ ہے، تاکہ انہیں اس راستے پر چل کر ان کی جو تلاش ہے وہ مکمل ہو جائے اور اپنے مطلوب تک وہ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور تیسرا مقام ہے فرقان کا، کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر بھی دیا جائے تب بھی انہیں اس راستے پر چلنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، تردد پیش آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مقدس فرقان ہے کہ وہ ان کے سامنے حق اور باطل کی تمیز پیش کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے ہی فرمایا گیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اگر حق کا راستہ واضح کر دیا گیا ہے، حق کا راستہ روشن کر دیا گیا ہے، اب ان کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو کفر کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن یہ اختیاری امر نہیں ہے کہ انہیں آپشن دے دیا گیا کہ دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے، دونوں برابر، ایسا نہیں، بلکہ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ملنے والے حق کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے جو انعامات و اکرامات کا ذکر فرمایا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جو عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ آپشنل امر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو مبعوث فرما کر اور کتابوں کا نزول فرما کر اور خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے کے انسانوں کے لیے، آج کے زمانے میں بسنے والے لوگوں کے لیے قرآن مقدس کا نزول فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ حق کا راستہ یہی ہے، اسے اختیار کرنے والا ہی کامیاب اور کامران ہے۔ آپ قرآن مقدس کی عظمت کے تعلق سے اگر قرآن آیات کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ پر قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نمایاں مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو فرماتے تھے۔ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہوتا تھا، کوہ طور پر چلے جاتے، اپنی بات پیش کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے تھا۔ لیکن کلام کی لذت جب کانوں نے محسوس کی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا، دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ جس ذات کا کلام اتنی عظمت کا حامل ہے، کاش اس ذات کی زیارت بھی ہو جائے، اس کے جلوے نظر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال ربی ارینی انظر الیک، قرآن مقدس فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ میری تجلی برداشت کر سکیں، میرے جلووں کو دیکھ سکیں، تمہاری آنکھوں میں یہ تاب نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑ پر تجلی کی جائے گی، آپ دیکھو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے تو ہو سکتا ہے تم مجھے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تم میرے جلووں کی تاب رکھ لو۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی جَعَلَهُ دَكَّا، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا تاب نہیں لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تجلی کی جو جھلک انہوں نے دیکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کی جو جھلک انہوں نے دیکھی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میلوں دور کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی آنکھوں پر اثر ہوا۔ اور جب قرآن مقدس کے نزول کی بات آئی، آپ کو میں بتا دوں کہ کلام الہی یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اس کی بھی عظمتیں ایسی ہیں کہ ان پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جب اس کے نزول کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم اس پہاڑ کو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے لرزتا ہوا اور ریزہ ریزہ ہوتا ہوا دیکھتے۔ لیکن اس قرآن کے نزول کے لیے، اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کا انتخاب فرمایا۔ وہ کلام جسے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے اقدس نے اسے اپنے اندر محفوظ رکھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچے، طلباء اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ کتاب جس کی تاب پہاڑ نہیں لا سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا یاد کرنا، اسے محفوظ رکھنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مقدس کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بھی اس کی عظمت، یہ بھی اس کی رفعت ہے، یہ بھی اس کی بلندی ہے۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے سے آپ 10 12 سال 15 سال پیچھے جائیں، جو نصابی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کسی بھی دانشگاہ میں، کوئی کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، تو زمانے کے اعتبار سے، زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ ان کے اندر مختلف زاویوں سے، مختلف اعتبار سے کریکشن کرنا ہوتا ہے، تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن مقدس ایسا ضابطہ حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کیفیت پر نازل کیا کہ اس میں کسی دور میں کسی اعتبار سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مقدس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے جیسا کوئی دوسرا قرآن لانے کی کوشش کریں تو اس کے مثل کوئی دوسری کتاب وہ نہیں لا سکتے ہیں، نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ تو بات یہ تھی کہ سارے انسان جمع ہو کر کوشش کریں
سارے جنات جمع ہو کر کوشش کریں تب بھی قرآن مقدس کے جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، اور اگر جن و انسان ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے اس کام میں تب بھی وہ قرآن مقدس کی جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اجنہ کی طاقت کیا تھی۔ تو آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جب ملکہ بلقیس کی روانگی ہوئی اس کے ملک سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی جمع ہوتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا، فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے میرے دربار تک پہنچنے سے پہلے پہلے ان کا تخت اٹھا کر یہاں لے کر آ جائے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک شیطان نے کہا، ایک جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی مجلس برخاست کریں، اپنا دربار برخاست کریں، اس سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب اس کے آگے قرآن مقدس جو بیان فرما رہا ہے وہ زیادہ قابل غور ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کون سی کتاب کا؟ اس زمانے کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا علم، زبور کا علم۔ زبور کا علم رکھنے والا شخص یہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں اس سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو میں آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا، اور پیش کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت اس کتاب کی ہے جو سب سے زیادہ عظیم الشان نبی پر نازل ہوئی، اور وہ قرآن مقدس ہے۔ تو جب زبور کے علم رکھنے والے کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی کرامت عطا فرما دی، اتنی طاقت و قوت عطا فرما دی کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو لمحہ بھر میں حاضر کر دیا، تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کا علم رکھنے والا وہ طاقت و قوت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے، وہ عظمت و بلندی سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علم رکھنے والے کو بھی عظمت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں اجنہ کو جو طاقت و قوت عطا فرمائی اور علم کتاب رکھنے والوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی، اور انہیں چیلنج کیا کہ اگر سارے انسان مل کر کوشش کریں تب بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، سارے جنات مل کر کوشش کریں تب بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، انسان اور جن اس کام میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگیں تب بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کو ضابطۂ حیات بنا کر پیش کیا گیا ہے، اصول زندگی بنا کر نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیں ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، آپ دیکھیں ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا رب ہے،
ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کی حمد بھی کر رہے ہیں، اسے رب العالمین بھی مانے، گویا کہ ہم نے اس کو جان لیا، اسے پہچان لیا، تب تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، تب تو اسے رب العالمین مان رہے ہیں۔ آگے کی آیات میں فرمایا گیا الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ہم روز جزا کو بھی مان رہے ہیں، روز جزا کا اسے مالک بھی مان رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری بندگی کر رہے ہیں۔ گویا کہ عبادات کی بات ہے، ایمانیات کی بات ہے، یہ ہم پہلے ہی مان چکے ہیں، پھر کیوں کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمانیات اور عبادات کے بعد ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ معاش سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے زندگی کے کسی گوشے اور کسی مرحلے سے متعلق ہو، قرآن مقدس ان ساری چیزوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ بنایا گیا، اسے معاشرت کے طریقے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، معاش کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، تمدن کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، سیاست کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو اسے پڑھ لے اور اس کا علم حاصل کر لے، اس کے بعد اسے زندگی میں کسی نصاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انداز سے پڑھے جس انداز سے پڑھنے کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیتے ہیں، کیا درجہ دیتے ہیں۔ کیا قرآن صرف اس لیے نازل کیا گیا کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کی موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کے لیے چند پارے یا چند آیتیں یا چند سورتیں پڑھ کر ہم ایصال ثواب کریں؟ قرآن مقدس واقعی یقیناً اس کی تلاوت، اس کی زیارت، اسے سامنے رکھ کر دیکھنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، یہ ساری چیزیں ثواب کا کام ہیں، لیکن اس کا نزول صرف اس لیے نہیں ہوا، بلکہ آپ دیکھیں، آپ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مقدس کا جو نزول ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآنی آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کا نزول ہوا اس لیے تاکہ قرآن ہمیں عذاب الہی سے ڈرائے۔ ہم زندگی کے مراحل میں اور زندگی کے مختلف گوشوں میں، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، چاہے جلوت میں ہوں، قرآن مقدس اس لیے نازل ہوا تاکہ ہمیں بتائے کہ ہماری خلوت بھی خشیت الہی سے بھرپور ہونی چاہیے اور ہماری جلوت بھی خشیت الہی کا جلوہ ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مقدس جو نازل ہوا، شفا بن کر نازل ہوا، رحمت بن کر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن مقدس کو نازل کرتے ہیں کہ وہ شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں الفاظ کے ترتب کو دیکھیں، ان کا جو سیکوینس ہے آپ اسے دیکھیں کہ پہلے اسے شفا بنایا گیا اور پہلے فرمایا گیا یہ شفا ہے، پھر فرمایا گیا کہ یہ رحمت ہے۔ آپ دیکھیں اگر دل کے اندر تردد ہے، دل کے اندر شک ہے، دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر اگر تکبر ہے یا ایسی بیماریاں جنہیں امراض قلوب کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں، ایسے امراض اگر دل کے اندر ہیں تو پہلے انہیں دل سے نکالنا ضروری ہے، اور یہ قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں اور آپ اس کا اندازہ خود کریں کہ اگر آپ کے دل میں نیکیوں کی طرف میلان نہیں ہو رہا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ برائیوں کی طرف آپ کے دل کا میلان زیادہ ہو رہا ہے، اگر کسی تنگ دست کو دیکھ کر آپ کا دل پسیج نہیں رہا ہے، کسی کی پریشانی دیکھ کر
اگر آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آ رہا ہے، کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اگر آپ کا دل دہل نہیں رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دل کو شفا کی ضرورت ہے، اور آپ قرآن مقدس کا مطالعہ شروع کر دیں، قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوگا تو آپ کے دل کا میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی ہوگا، اور اس کی بندگی کی طرف بھی ہوگا، اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی طرف بھی آپ کے دل کا میلان ہوگا۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں۔ قرآن مقدس ان بیماریوں کو دل سے نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ظرف بنا دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ شفا سے مراد دنیا میں امراض قلوب سے شفا دے دینا ہے، اور رحمت کا تعلق جو ہے آخرت سے۔ جب دل دنیا میں پاکیزہ ہوگا، دل کا تزکیہ دنیا میں ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں وہ رحمت الہی کا حقدار ہوگا۔ یہ قرآن مقدس نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے، خیر خواہی کے لیے نازل کیا گیا ہے، قرات کے لیے نازل کیا گیا ہے، تقوی متقی بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تزکیہ قلب کے لیے نازل کیا گیا ہے، خیر پر ابھارنے کے لیے اور شر سے روکنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں عالمی پیغام ہے، اس میں تکمیل دین ہے، اس میں دائمی اصول و ضوابط ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں مشرکین عرب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے، انہیں ایذائیں دیا کرتے تھے، قرآن مقدس ان کا جواب دے رہا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغی مشاغل میں جب نکلا کرتے تھے، اور جب آپ کو ایذائیں پہنچائی جاتی تھیں، قرآن مقدس کی آیات کا نزول ہوتا تھا، آپ کے دل کو تسلی دی جاتی تھی، اور آپ کو مستقبل کے بارے میں فرمایا جاتا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آنے والے ایام آپ کے لیے موجودہ ایام سے بہتر ہوں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے تسلی دی گئی ہے۔ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے قرآن مقدس کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ آپ دیکھیں علم و تعلیم کے لیے قرآن مقدس کا نزول ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ آیات اور اس طرح کی مختلف آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کے نزول کے مقاصد کیا ہے۔ تو اگر ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، تبرک والی کتاب ہے، مسلمان کے گھر کے اندر ہونا چاہیے، اسے جزدان میں لپیٹ کر تاقچے پر رکھے رہنا چاہیے، تو یہ ہماری کج فہمی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اسے سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کے سارے پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ اس کی آیات کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، خاص کر ماہ رمضان المبارک میں۔ کنز الایمان سے آپ کم سے کم روزانہ ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ماہ رمضان المبارک میں مختلف عبادات کی جاتی ہیں، تو قرآن مقدس کے مطالعے اور اس کو سمجھنے، اس کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کی بھی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اور صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں وہ علوم و معارف ملیں گے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ قرآن مقدس، اس کی عظمت اس طرح سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے جس کتاب کو اس نے نازل فرمایا،
آج تک وہ کتاب اسی طرح سے محفوظ ہے، نہ اس میں ایک نقطے کی کمی زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں ایک نقطے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی عظمت ہے، اس لیے کہ اسے قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے، تو اسے ایسا جامع بنایا گیا کہ نہ اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے، نہ اس کے اندر کسی کمی بیشی کی ضرورت پیش آئے۔ آپ دیکھیں گزشتہ کتابیں جو نازل ہوئیں، ان کے ماننے والے اپنی مرضی کے اعتبار سے ان کے اندر حذف و اضافہ کیا، اور اپنی دکان چلانے کے لیے اپنے ماننے والوں سے کچھ پیسے وصول کرنے کے لیے، نذرانے وصول کرنے کے لیے انہوں نے کتاب الہی میں کمی بیشی کر کے، اس کی آیات میں تبدیلی کر کے پیش کیا۔ لیکن قرآن مقدس کی کیفیت یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس کا نزول جس انداز سے ہوا، جس کیفیت سے ہوا، آج بھی اسی انداز اور اسی کیفیت پر اس کے سارے الفاظ، اس کی ساری آیتیں، اس کی ساری صورتیں محفوظ ہیں۔ تو یہ عظمت والی کتاب جو ہمیں عطا کی گئی ہے، آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور تعلق مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ ہم اپنے مصروف اوقات میں سے، اپنے مصروف شیڈول میں سے بہت سارے معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری اکثریت ایسی ہے جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے معاملات میں انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال کر کے اپنے شب و روز کا ایک بڑا حصہ صرف کر رہی ہے، جو کہ لایانی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فضولیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کا مطالعہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا، اور قرآن مقدس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کا علم حاصل کرنا جو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے بھی ہمیں اپنے شب و روز کے اوقات میں سے کچھ وقت ضرور خاص کر لینا چاہیے کہ اس وقت میں ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، گھر کے افراد کو جمع کر کے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھیں، ان کے تراجم پڑھیں، اور ان کے مفاہیم کو، ان کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قرآن فہمی کی طرف آمادہ ہوں گے، اور قرآن مقدس کے مطالعے سے اور اس کے پڑھنے سے ہمارا دل بھی ستھرا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی طرف ہمارے دل کا میلان بھی ہوگا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اسے اپنے لیے دستور زندگی اور ضابطۂ حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔